الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق. محترم حاضرین، پچھلے درس اور آج کے درس کے درمیان کافی طویل وقفہ گزر گیا، اس لیے کہ درمیان میں رمضان المبارک درپیش تھا. رمضان سے پہلے کے آخری درس میں ہم لوگوں نے اصلاح و ترقی کے 29ویں اصول کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ حصول دنیا کی خاطر دین کو وسیلہ بنانے سے اہل حق اور اہل سنت والجماعت ڈراتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں. اس بات کے بیان میں متعدد نصوص کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن اس وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ضمناً درمیان میں شب برات، جس کو کہا جاتا ہے 15 شعبان کی رات، بدعات کی رات، شیعوں کی بنائی ہوئی رات، اس کا کچھ تذکرہ ہوا، اس کی بدعات کا ذکر ہوا اور اس سے متعلق گفتگو قدر طویل ہو گئی تھی. یہ ہمارا قاعدہ ادھورا تھا. میں اس کے کچھ نصوص کی طرف اشارہ کر کے اگلے حصے یا آخری حصے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج کے موجودہ ماحول میں تربیت و تعلیم کے لیے اس قاعدے کا ذہن نشین کرنا، جو قرآن و حدیث کے مختلف نصوص میں پھیلا ہوا مضمون ہے، بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ ایک بندہ اپنے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت کو مقدم رکھے، اس کو اپنا اصل مقصود بنائے. دنیا کو فراموش نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو، دین اور دنیا کا، ظاہر و باطن کا، جسم کے تقاضوں اور روح کے تقاضوں کا مجموعہ بنایا ہے اعتدال کے ساتھ. لیکن بندوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ دنیا کے چکر میں پھنس کر آخرت کو فراموش نہ کریں. اس سلسلے کی پہلی آیت جو سورہ اسراء کی بیان کی گئی تھی کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو شخص اس جلدی والی یعنی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کو چاہتا ہے، تو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے. پھر ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. وہ اگر دنیا چاہتا ہے تو دنیا دے ضرور دیں گے، لیکن اب آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا. یہ سورہ اسراء کی آیت تھی. اس کے بعد ایک دوسری سورہ اسراء کی آیت نمبر 169، اس کا تذکرہ ہوا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، کہ پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے. اللہ نے جو کتاب دی، پچھلے قوموں کا ذکر کیا کہ انبیاء کے بعد برے جانشین آئے ان کے ماننے والوں کے بعد، اور ان کا مقصود کیا بنا؟ وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا. آیت آگے پڑھتے جائیے. میں یہ پہلے گزر چکی ہے، یاد دہانی کے لیے، سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. پھر حج کے درمیان کہ جب اپنے مناسک کو پورا کر لو تو اپنے اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. سورہ بقرہ کی یہ آیت بیان کی گئی. پھر یہ حدیث ذکر کی شیخ نے کہ دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، سونے چاندی کا بندہ یا چادر اور کمبل کا بندہ ہلاک ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیہ جملہ کہا، اور پھر اس میں بتایا کہ اس کا مزاج یہ ہوتا ہے. بندہ کہا، دنیا کا بندہ، دینار و درہم کا بندہ، یعنی کوئی شخص اگر دنیا کے پیچھے، روپیے پیسے کے پیچھے ہلکان ہوتا ہے، اپنے سارے زور کو، قوت کو، شاہت کو لگاتا ہے، تو اس کو بندہ کہا. تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان اعطی رضیہ. اگر ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اسے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر محروم رہ جائے تو ناراض ہوتا ہے.
پھر اللہ کے رسول نے بددعائیہ کلمات فرمائے. اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بِهِ. یہ اس ضمن میں بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ حکومت، اقتدار، قوت اور دنیا کو پانے کے بعد اسی میں مست ہو جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ٹھیک ٹھاک اور دیندار نظر آتے ہیں. آج کے ماحول میں ہم دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کماتے ہیں، ان کا مقصود دنیا ہوتا ہے، لیکن نعرے، تقریر، بیان بڑا زبردست کرتے ہیں. ان کی تقریر سنیں، باتیں سنیے تو ایسا لگے گا کہ ان سے زیادہ دیندار، اخلاص والا کوئی ہے ہی نہیں. چنانچہ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں پر مخفی شہوتوں کا قبضہ ہے. یہ سعد بن ابی وقاص، یہ جو آیت ہے میں نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا اس کا تذکرہ کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تعبیر انہوں نے خوارج کے بارے میں کی، جس میں آپ کا مقصد وہی ہو سکتا ہے جسے میں نے اوپر بیان کیا. بطور خاص جب لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کے لیے ایک اقتدار کا مطالبہ کرنے لگے تو آپ نے اس آیت کو پیش کیا. چنانچہ ایک مسلمان جب میدان جہاد میں کفار سے بہادری، تعصب اور ریا نمود کی خاطر جنگ کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کہلاتا. پھر ان اہل بدعت کو کیا کہیں گے جو مسلمانوں ہی سے جنگ کرتے ہیں. مزید ان کے یہاں بھی تعصب اور دیگر برائیاں پائی جاتی ہیں. یہ منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ کی لمبی عبارت کا ایک حصہ ہے جو میں نے پیچھے کا حصہ گزر چکا ہے، اس لیے بیچ کا حصہ پڑھا کہ قرآن کی اس آیت کے ضمن میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر کیا. اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا. یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا نام ہو، بہادری کا مظاہرہ ہو. ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ تو کہا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اگر اس نیت کے بغیر کوئی شخص دنیا کے کسی مقصد کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ فی سبیل اللہ جہاد نہیں کہلائے گا. اب بتائیے، شیخ نے بہت اہم نقطہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کئی لوگوں سے لڑتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی بدعت کے دفاع میں. اور ایک تو بدعت کے دفاع میں لڑ رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے جو بدعت ہے. اللہ کی بدعت کون سی کسے کہتے ہیں؟ جو دین میں نئی چیز ہے، اس کے لیے لڑتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو بدعت کا رد کر رہے ہیں، یعنی اہل حق ہیں. تو ان کی اس لڑائی، قربانی کو کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کفار کی طرح ہو گئی جو دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دنیا میں جاری رکھے رہتے ہیں جنگ کو، کہ اسلام کا صفایا ہو جائے، مسلمانوں کو زد پہنچائی جائے. آج کتنے ایسے دشمن ہیں ہمارے ملک میں، کیا کچھ چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. تو اہل بدعت بھی حق کے تعلق سے وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو اہل باطل اور اہل کفر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کرتے ہیں. مزید آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں پر مخفی شہوتوں کا قبضہ ہے، جو اللہ کی محبت اور اس کی عبودیت نیز اخلاص دین میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. دھیان سے، میں نے ابھی شروع میں کہا کہ آج کے ماحول میں اس سبق کی اصول کے جاننے، پہچاننے اور لوگوں کو سکھانے کی بہت ضرورت ہے. مخفی شہوت جیسے ریاکاری ہے نا، یہ ایسی بیماری ہے، دکھاوا، جو انسان کے اندر ہوتی ہے. ظاہر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن میرے دل میں کچھ اور خواہش ہے. اللہ کے لیے عبادت کرنے کی بجائے میرے جذبے میں یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، نمازی سمجھیں، میری تعریف کریں، دنیا کا کوئی مقصد اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہو. اس قسم کے جذبات میرے دل میں ہیں، لیکن آپ یا دیکھنے والا جو بھی دیکھ رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ ہمیں بچائے. تو یہ بیماری ایسی ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ٹوکتا بولتا نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھنے میں کوئی غلطی کریں تو دیکھنے والا بولے گا کہ رکوع اس طرح نہیں کرتے، سجدہ اس طرح نہیں کرتے، ہاتھ یہاں نہیں رکھتے. وہ سمجھا دے گا، اصلاح کر دے گا. لیکن آپ کے ہمارے دل میں اگر کوئی خامی ہے اس کی اصلاح
وہی کرے گا جو جانتا ہے، اور اس کو کوئی جان نہیں پاتا، اللہ جانتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے دل میں وہ برائی رکھتے ہیں اور اس بیماری کا علاج، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں، صحابہ سے کہا، یہ نیک لوگوں پر اس کا ڈر ہے، اس برائی کا، کہ مجھے تم پر دجال سے زیادہ جس فتنے کا، جس برائی کا ڈر ہے، خوف ہے فتنے کا، وہ ہے شرک خفی، شرک اصغر، دونوں ہیں حدیثوں میں الگ الگ۔ تو پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا گیا الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہی چیز مخفی شہوت کی تعبیر میں بیان کی گئی ہے کہ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی خواہش نفس نیکی کر رہا ہے، بظاہر دنیا میں اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کی ایک چھپی ہوئی خواہش ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اور یہ خواہش جو رہتی ہے انسان کو اخلاص سے روکتی ہے۔ جیسا کہ شداد بن اوس نے کہا کہ اے بقیت العرب، تم پر مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ریاکاری اور مخفی شہوت ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی نے سے پوچھا گیا کہ مخفی شہوت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ اقتدار کی چاہت۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ صحابہ کرام انسانی مزاج، فطرت اور نفسیات کو کتنی گہرائی سے جانتے تھے۔ آج اس سبق کی کتنی ضرورت ہے۔ کتنے اچھے اچھے لوگ، میں تو یہ دیکھتا ہوں یا آپ بھی دیکھتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسجدوں میں، جماعتوں میں، اداروں میں اور اجتماعی جو بہت سارے مراکز ہیں، ان جگہوں پر آپس کے جھگڑوں کی ایک بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اقتدار کی رسہ کشی ہوتی ہے۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھی، ایک شہر کے مسجد میں پرانی اور نئی باڈی بننے کے چکر میں مار پیٹ ہوئی، غالباً 11 یا 13 لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ مسجد میں جھگڑا ہوا، کس کے لیے؟ انتخاب ہونا تھا۔ ابھی ہمارے یہاں درس قرآن، درس حدیث کے پروگراموں میں ابھی دیکھیے کتنی تعداد ہے، لیکن اگر اعلان ہوتا کہ یہاں آج انتخابی میٹنگ ہے، جماعت کے لیے امیر، ناظم، خازن اور فلاں کا جو ہے انتخاب ہونے والا ہے، تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کے درمیان اتنا جذبہ امڑ آتا ہے کہ مسجد میں جگہ کم پڑتی ہے، شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کورم سے زیادہ ہوتی ہے، انتخابات میں اتنی دلچسپی ہے، لیکن قرآن حدیث سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ آپ اسے جو بھی نام دیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ صرف ایک مسئلہ، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، یہ ہماری زندگی کے واقعات ہیں، چھوٹی موٹی بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے ہمارے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ حضرت شداد بن اوس کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس چیز کا تم پر ڈر ہے، یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں اپنے دور کے لوگوں کو، بقیت العرب، کہ مخفی شہوت اور ریاکاری۔ امام ابو داؤد سے پوچھا گیا کہ یہ مخفی شہوت جو حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا اقتدار کی خواہش، میں بڑا بنوں، مجھ کو عہدہ ملے، لوگ میری سنیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کسی جگہ بحث کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں تک یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں مسلمان کہلانے والے مختلف گروہوں میں ایک پیر اور شیخ کو کچھ لوگ مان رہے ہیں، ان کے شاگردان ہیں، آج کی زبان میں مریدین کہہ لیجئے۔ ایک شیخ کے مریدین ہیں، سلسلے کے، خانقاہ کے، دوسری خانقاہ کے دوسرے مرید ہیں۔ یہ اس سلسلے کا ماننے والا ہے، وہ اس سلسلے کو ماننے والا ہے، حالانکہ یہ سب بدعت ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، لیکن اس میں بھی اس سلسلے کا شیخ اپنے مریدوں کے تعلق سے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس سلسلے کے فلاں شیخ کی بات کو مانیں، اس کے حلقے میں جائیں، اس سے استفادہ کریں۔ تو یہاں کا شیخ اس شیخ سے استفادے کو اپنے مریدوں اور شاگردوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اور یہ والا شیخ چاہتا ہے کہ میرے شاگرد مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کے درس میں نہ جائیں، اس سے استفادہ نہ کریں۔ یہ مخفی شہوت ہے، اقتدار، مجھے ماننے والے مجھے ہی مانیں، اور یہ مختلف شکلوں میں دنیا داروں میں بہت کھل کے سامنے آتی ہے۔ آج ہندوستان کا ایک طبقہ اپنی برتری کے لیے پورے ملک کو قربان کیے جا رہا ہے کہ دلتوں کو توڑو، مسلمانوں کو چھوڑو، اور پھر اس کو عیسائیوں کو لپیٹو، ان کی پراپرٹیز پر حملہ کرو، ہڑپو، اور اپنا اقتدار قائم رکھو۔ لوگ پریشان ہوں، مجبوری میں، مہنگائی میں، پریشانیوں میں گھرے رہیں، ہمارا اقتدار قائم رہے۔ یہ الگ الگ شکلیں اختیار کرتی ہے یہ خواہش۔
اقتدار کی، اور کبھی کبھی انسان کو سفاک اور خونخوار بنا دیتی ہے کہ انسانوں کی جان لے لیتا ہے، انسانوں کو بے مروتی سے مختلف قسم کی مصیبتوں اور فتنوں میں فسادات کے طرف دھکیل دیتا ہے، اور اس کے پیشانی پہ بل نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ مخفی شہوتیں انسان کو درندہ بنا دیتی ہیں بعض مرتبہ۔ بہرحال امام ابو داؤد نے یہ بات کہی، اور یہاں مخفی شہوت کا ذکر اس ضمن میں ہو رہا ہے کہ اگر یہ مخفی شہوت دین کے کاموں اور دین کے غلاف کے ساتھ ہوتی ہے تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی دینداری کا چولا پہنتا ہے، ہاں اس کا لباس اور ظاہر دینداری کا ہوتا ہے، لیکن اندرون خانہ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے دنیا کی۔ اس ضمن میں یہ حدیث ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور آج کل لوگوں کو یاد کرا دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، حضرت کعب سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المال علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ تصور کیجئے کتنی جاندار مثال دی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، ان کے اوپر دو ایسے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے جو بالکل بھوکے ہیں، تو ان دو بھوکے بھیڑیوں کا حال ان بکریوں کے ساتھ کیا ہوگا، یا ان بکریوں کی کیا حالت کریں گے، ان کو کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک پورے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑا جائے تو یہ جو جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی، اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ کہا اس کے مال اور جاہ و منصب کی ہرس، اس کی یہ خواہش کہ مجھ کو خوب مال مل جائے، مجھ کو شہرت اور منصب مل جائے، وہ شرف، لوگوں پر برتری، یہ خواہش انسان کی اور ہرس، تڑپ اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جو دو بھوکے بھیڑیے ایک بکریوں کے ریوڑ کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال و جاہ کی محبت اور حرص جس کے اندر آ گئی وہ ہلاکتوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ بدقسمتی سے آج امت اسی فتنے سے دوچار ہے۔ یہ شارح نے کہا واضح ہو کہ مال و اقتدار کی چاہت دین میں بگاڑ کے لیے ان بھوکے بھیڑیوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جاتے ہیں۔ بالکل واضح ہے کیونکہ دین کے اندر اللہ کی عبادت محبت اور اخلاص کے سوا کسی چیز کی چاہت مطلوب نہیں ہوتی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں تو اخلاص لازم ہے۔ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے، اس کے دنیا اور آخرت میں پھلدار بننے کے لیے، اجر و ثواب کا باعث بننے کے لیے اخلاص لازمی شرط ہے۔ اور اخلاص جب ہوگا تو ایک اہم نقطہ یہاں انہوں نے قرآن کی ایک آیت اور واقعے کا ذکر کر کے بیان کیا کہ اگر آپ کے پاس اخلاص ہے، یا جو بھی مخلص بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر کے آخرت میں جو اجر و ثواب دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مخلصین کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا میں سے آیت کا ذکر کیا اللہ نے، علامہ ابن تیمیہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امرأۃ العزیز، جس کے گھر میں تھے عزیز مصر کی بیوی، ہمارے یہاں مشہور ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں زلیخا، یہ نام مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ترجمان القرآن میں لکھا کہ پتہ نہیں لوگوں نے یہ کہاں سے اخذ کر لیا، استنباط کر لیا۔ نہ توریت میں اس نام کا تذکرہ ہے، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، اور نہ ہی احادیث میں۔ تو وہ امرأۃ العزیز نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اس کے ساتھ وہ ارادہ کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یوسف کے ساتھ اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر چکے تھے۔ غور فرمائیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء، ان کے بھی انسان تھے، ان کے دلوں میں بھی خواہشات اور انسانی جذبات موجود تھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ان کے اندر جذبہ ہی نہیں تھا۔
اگر انبیاء کرام کے اندر اس قسم کے جذبات نہ ہوتے تو اس گناہ سے بچنا ان کے لیے تعریف کے لائق نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حسور تھے، عورتوں سے اپنے آپ کو بہت بچانے والے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے مفہوم یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کے اندر مردانہ قوت نہیں تھی، یعنی ان کے اندر وہ قوت ہی نہیں تھی جو مردوں میں ہوتی ہے، جنسی جذبات کی طرف رغبت نہیں تھی۔ تو اس کے جواب میں دوسرے مفسرین نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ان کے اندر یہ قوت ہی نہ ہوتی تو ان کو عورتوں یا اس جذبات سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے ساتھ ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا کہ وہ ایسے تھے، پاک باز تھے، اپنی شہوت پر غلبہ رکھنے والے تھے، یہ تعریف کے لائق اسی وقت ہوں گے جب جذبہ موجود ہو اور آدمی کنٹرول کرے، صبر کرے، اچھے اخلاق پر قائم رہے۔ ورنہ اگر قوت ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو کسی گناہ کے کرنے کی قوت نہیں ہے تو اس گناہ کے نہ کرنے پر اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ تعریف اس وقت کی جائے گی کہ جب آپ کے اندر طاقت ہے پھر بھی آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر چکے تھے، مطلب مائل ہو جاتے، لیکن اللہ کی برہان دلیل دیکھ لی۔ اب وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممانعت، سرزنش، نتیجے کے طور پر مراد یہی ہے، اور اس کی تفصیل میں جو بھی بات بیان کی جائے۔ اسی طرح ہوا کذالک، اللہ نے کہا لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار کی چاہت والے حریص کے بارے میں مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا حال فرعون جیسا ہوتا ہے۔ اور یعنی اگر ایک آدمی اقتدار کے چکر میں ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا، اس میں اصولوں کا لحاظ نہیں کرتا، تو اقتدار والا ایسا آدمی فرعون کی طرح ہے۔ اور ایک آدمی اگر مال جمع کرنے میں لگا ہے، دولت کو اکٹھا کرتا ہے، اقتدار میں اگرچہ اس کی خواہش نہیں ہے، تو وہ قارون کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دونوں کی حالت کا ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے جو میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی تھی کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا ھم اشد منہم قوۃ۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ لوگ زمین میں وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے، ان کی رہائش گاہیں بنی۔ تو دیکھیے کہ ایک اعتبار سے وہ اپنی جسمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ آخری گھر یعنی آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، برتری چاہتے ہیں، اور نہ یہ چاہتے ہیں اور نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، زمین میں لوگوں پر بالادستی اور بڑکپن نہیں چاہتے، اور آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار اور تقوی شعار ہیں، کیونکہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ لوگوں پر غلبہ اور زمین میں فساد چاہتے ہیں، جو کہ اللہ کی صریح معصیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں پر غلبہ چاہتے ہیں، اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو، فساد ہو، خوریزی ہو، ہمارا غلبہ، ہماری حکومت قائم رہے۔ یہ آج دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، امریکہ آج ٹیرف کی شکل میں کہتے ہیں کہ تجارتی جنگ چھڑ رہا ہے، اس سے پہلے بھی تہذیب و ثقافت کی جنگ کا اعلان کر چکا ہے، بعد میں بیانات کو جو ہے وہ لیپا پوتی کرتے ہیں، ہٹلر کے بارے میں کہتے ہیں، برہمنوں کے بارے میں کہتے ہیں،
یہودیوں کے بارے میں ان کے دعوے مختلف شکلوں میں موجود ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر ہمارا قبضہ رہے. اس کے لیے خون خوریزی ہو، فساد ہو، دو لوگوں کو، دو گروہوں کو زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ لڑایا جائے، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کی جائے. یہ فرعونیت ہے. کہا یہ فرعون جیسے ملوک اور رؤسا ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں. ارشاد بالی تعالیٰ ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہ جو تعبیر ہے غور سے پڑھیے، آج کے حالات پہ فٹ کیجئے. ہم لوگ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کو تبرکاً فضائل اور پھر واقعات کی شکل میں پڑھ جاتے ہیں، اس کے دروس و عبر کو موجودہ حالات پر فٹ نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں انہو کان من المفسدین، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، علا فی الارض زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا. وجعل، اس جملے پر غور کیجئے کہ زمین میں برتری چاہتا تھا، آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو. ایک گروہ چاہتا ہے، وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اور پھر دوسرا جملہ کہا وجعل اہلہا شیعاً، اس کے باشندوں کو، لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا. یہ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی. وہی گلوالکر کی پالیسی بھی ہے کہ نچلے لوگوں کو کبھی قوت میں نہ آنے دیا جائے، ان کو ٹیکس لگا کر، غریبی میں ڈال کر، مہنگائی بڑھا کر، مختلف جھگڑوں میں پھنسا کر الجھایا رکھا جائے چھوٹے لوگوں کو تاکہ آپ کی حکومت قائم رہے. کتنا غلیظ اور غلط فلسفہ ہے. یہ جو برتری چاہنے والا گروہ ہے دنیا میں جہاں بھی رہے ہو، وہ یہود ہوں، برہمن ہوں، رافضی ہوں، یہ جہاں غالب ہوں گے اپنے عوام پر ظلم کریں گے، کیونکہ انہیں حکومت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے. ایک طبقے کو قوت دینا اور دوسرے کو مظلوم بنا کر رکھنا، کمزور کرنا، ان کی زمین ہڑپ لینا، ان پر مختلف قسم کے ٹیکس اور بوجھ ڈال دینا، ان کو نچلا طبقہ بنا کر رکھنا، احساس کمتری میں مبتلا رکھنا کہ آپ پست ہو، آپ اونچی طبقے اور اونچی جاتی کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ ان کے مزاج میں شامل ہے. ان کے مذہبی، ان کو جس کو انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ہے، ہر ایک نے دیکھ لیجئے ان لوگوں کے جن کا میں نے نام لیا اس میں مجوسی بھی ہے جن کا چھوٹ گیا نام. چار لوگ ایک مزاج کے ملیں گے. تو یہ کہا کہ یہ زمین کو، باشندوں کو فرعون نے کیا کیا؟ گروہوں میں بانٹ دیا. ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو. جب الگ الگ گروپ رہیں گے تو مختلف معاملات پہ لڑتے رہیں گے. تو کہا گروہ بنا دیا جن میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رہا تھا. یہ فرعون کا مزاج تھا، اس کے مزاج ایک گروہ کو کمزور. اب دیکھیے کہ آج بھی حکومتی دھڑا جو ہے دو لوگوں کو لڑاتا ہے. جو مظلوم ہے وہ تو کمزور ہو ہی رہا ہے، مسلمان نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور جو مسلمانوں سے زمین پر لڑنے آتا ہے نچلے طبقے کا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑا مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ برہمن کی غلامی کر رہا ہے، اس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. ان کا بیٹا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈگریاں لے رہا ہے، حکومت اور اقتدار پہ اور اونچے اونچے منصب اٹھائے گا، وہ آفیسر بنے گا، وہ حاکم بنے گا، منتری سنتری بنے گا. اور یہ کیا بنے گا؟ جو مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، جو مسجدوں کے گنبدوں پہ چڑھ رہا ہے، جو راستوں میں چلتے پھرتے آفسوں میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے. اس کا جو ہوگا، لیکن جس کی وہ تابعداری میں، جس کی ماتحتی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ اس کا ہونے والا نہیں ہے. یہ کیس کباڑے میں پھنسے گا، انکوائری ہوگی جب تو مختلف قسم کے الزامات کا سامنا کرے گا، کورٹ کچہری جائے گا، تب وہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے. یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، تو کہا ایک گروہ کو کمزور کرتا ہے. انہیں دو لڑنے والے گروہ ہیں جو بظاہر کمزور ہے. میں بھی بتا رہا تھا کہ مسلمان جیسے ہندوستان کے موجودہ تناظر میں کہ قتل کرنے والا، مسجدوں پہ حملہ کرنے والا طبقہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں، اور مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کے دکھوں کو بطور خوشی کے ذکر کرتا ہے. لیکن وہ بھی اصل میں لوٹا جا رہا ہے، اس کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو حکمراں طبقہ ہے، جو اسے استعمال کر رہا ہے، وہ اسے یوز کر رہا ہے، تو اصل میں اس کو بھی کمزور کر رہا ہے، مضبوط نہیں بنا رہا ہے. ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا ہے. یہ فرعون کا آیت کا ترجمہ کر کے جوڑ رہا ہوں اسے.
یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ اس وقت کا فرعون کرتا تھا۔ آج کا فرعون اس کو دوسری شکلوں میں ایک دوسرے کو لڑا کے کچھ لوگوں کو مارتا ہے، کچھ لوگوں کو وہ جو ہے ساتھ دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ حدیث کے اندر وارد ہے، یہ مشہور حدیث ہے، میں عربی پڑھے بغیر ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، کبر ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو اور کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ پوچھنا چاہا اس نے کہ کیا میں یہ چاہتا ہوں یا کوئی ایک آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا جوتا پہنوں، کپڑا پہنوں، تو کیا یہ گھمنڈ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب گھمنڈ کیا ہے؟ تو کہا الکبر بطر الحق وقامت الناس، تکبر، گھمنڈ یہ ہے کہ حق کو رد کیا جائے، آپ ٹھکرا دیں، نہ مانیں، سچی بات ہے نہ مانیں، اور وقامت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ بڑا جامع جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق کو نہ مانیں، مطلب جو سچی بات آئی، قرآن حدیث کی بات آئی، وہ عقیدے سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، آداب سے متعلق ہو، حلال و حرام سے متعلق ہو، رشتہ داریوں اور آپس کے جھگڑوں سے متعلق آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ تکبر ہے نا۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے، ایک شخص سے کہا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے، آپ نے بد دعا دے دی کہ تجھے کبھی طاقت نہ ہو۔ مرنے تک اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے، اس میں آگے راوی کا جملہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانی تو نہ ماننے کی وجہ تکبر تھا، ما منعہ الا الکبر، تکبر نے، گھمنڈ نے اس کو روکا۔ ابلیس نے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آج بھی کوئی شخص قرآن حدیث کو آنے کے بعد اگر نہیں مانتا تو کسی نہ کسی شکل میں اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ تو یہ گھمنڈ اللہ کی بات ماننے سے، رسول کے ارشاد پر جھکنے سے روکتا ہے۔ پھر دوسرا کہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھ کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو جب حقیر سمجھے گا تو ان کا حق کیسے ادا کرے گا، ان کی عزت کیسے کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ مطلب یہ کہ جو گھمنڈی ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور لوگوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ ہاں، دوسری قسم، یہ پہلے قسم کے لوگ تھے، یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں مگر لوگوں پر غلبہ نہیں چاہتے۔ پہلا جو ہے زمین میں فساد مچانے والا غالب ہونا چاہتا ہے، حاکم بننا چاہتا ہے۔ ذرا یہ بچے بہت بار بار آ جا رہے ہیں، ان کو کہیں ایک جگہ بیٹھنے کے لیے بولیے۔ جیسے کہ چور اور ڈاکو اور دیگر مجرمین، ہاں، یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں لیکن غلبہ نہیں چاہتے۔ تیسری قسم، یہ صرف غلبہ چاہتے ہیں، فساد نہیں مچاتے۔ اس سے مراد دین کے کچھ ٹھیکیدار تو ہیں تو اقتدار کے طالب ہوتے ہیں اور لوگوں پر غلبہ چاہتے ہیں، یعنی یہ فساد مچا کے لوگوں کی جیبوں کو اور اس کو شاہد نہ کرتے ہوں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مجھے صدر بنایا جائے، مجھے فلاں بنایا جائے۔ اقتدار کی خواہش ہوتی ہے، لوگوں میں بڑا پن چاہتے ہیں، میرا نام ہو، میری قصیدے پڑھے جائیں، تعریف کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی قسم، یہ جنت کی فکر کرنے والے ہیں، یہ نہ لوگوں پر غلبہ چاہتے ہیں اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے ہیں، دوسروں سے یہ اعلیٰ ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو نہ غم کرو، نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ مزید ارشاد باری ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ ہاں، یہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ پس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے اونچے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا۔ یہ خاص پس منظر کی آیت ہے، صلح والی بات کہ کمزور پڑھ کے صلح کی طرف بلا رہے ہیں تو اس طرف جاؤ۔ ہاں، مزید ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کا حق ہے
اور پھر اللہ کے بعد اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلبہ چاہتے ہیں۔ آخری جملہ کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلبہ چاہتے ہیں مگر اللہ انہیں نیچے گرا دیتا ہے، جبکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلبہ نہیں چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی مجموع الفتاوی سے نقل کی ہوئی روایت ہے۔ یہاں اس کے بعد ایک اہم آیت کریمہ، حالانکہ صرف 1.5 صفحہ ہے، ابھی میں پورا کر سکتا ہوں لیکن میں تھوڑی سی اس پر تفصیل چاہ رہا ہوں کہ آیت بیان کی گئی ہے کہ ان کو ایسے شخص کی مثال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، یعنی عالم تھا لیکن وہ ان سے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہوں میں ڈال دیا اور دنیا کی طرف مائل ہوا، دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر۔ یہ عالم علماء کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دین جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو حق جانتے ہیں، توحید معلوم ہے، سنت معلوم ہے، دین کی بنیادیں جانتے ہیں، اس کے باوجود توحید اور دین کے تقاضوں کی بجائے دنیا کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، شیطان کا ان پر غلبہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت کے ترجمے میں کہہ رہا ہوں، اور اس کی مثال اللہ نے کتے سے دی ہے اور پھر اس کے آگے اس کا انجام بتایا ہے۔ اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو مسائل مستنبط کیے وہ کافی اہمیت کے حامل ہے۔ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جب بھی ہوگا ان امور سے شروعات کریں گے اور اس کے ساتھ جوڑ کر اگلے قاعدے کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اور دنیا میں خیر سے نوازے اور ہر قسم کے فتنے اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔